بلاول کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم سے صدر پاکستان کے اختیارات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم بہت بڑے نظریاتی جنازے بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ 27ویں آئینی ترمیم نے مولانا فضل الرحمان کی سیاست کے بھی پول کھول دیے۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے تو ساری زندگی عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق کے لیے وقف کر دی تھی۔ میں نہیں مانتا اس دستور کو اور صبح بے نور کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حمدانی، آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ولاگ کا آغاز بھی ہم پاکستان سے کرنے والے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو انٹرنل گورننگ جو سٹرکچر ہے 27ویں ترمیم کے ذریعے جو کہ اتنی بڑی تبدیلی لائی گئی ہے، اس کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھانے والے ہیں آج کل، کیونکہ ڈاکومنٹس ہمارے سامنے آئے تھے۔ ڈاکومنٹس کے ذریعے ہم نے بالکل ایز اٹ از ہم نے سمجھے کہ آپ کے سامنے خبر رکھی تھی۔ آج تھوڑا سا اس کو ہم کریٹیکلی دیکھنے والے ہیں۔ پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ نظریات کا جنازہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ جو نظریاتی لوگ ہیں اپنے آپ کو وہ کیا کچھ سمجھتے تھے، اور ان کی کہتے ہیں نا کہ چولہے ہل گئی ہیں، ان کی لگ پتہ گیا ان کو، چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں، یا پھر پیپلز پارٹی ہو، یا پھر اور جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی باتیں ہوں۔ آج ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جناب ایک بہت بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ پاکستان نے بہت بڑا چھکا مار دیا ہے۔ یہ چھکا کیا مارا ہے یہ بھی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ ہے کہ جناب کل کے ولاگ میں ہم نے آپ کے سامنے جو خبر رکھی تھی وہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی ہے۔ اس میں دو تین صرف مین چیزیں تھیں آپ کے سامنے، وہی سب سے پہلے رکھ لیتے ہیں، اس کا ریکیپ تھوڑا سا کر لیتے ہیں، جس میں آرٹیکل 243 ہے، آرم فورسز کا وہ جو سٹرکچر ہے، CDF کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا ایک نیا عہدہ جناب متعارف کروایا گیا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو عہدہ ہے وہ 27 نومبر کو ختم ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ اس کے بعد ایک آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جس میں سپریم کورٹ سے آئینی اختیارات لے کر آئینی عدالت کے سپرد کر دیے جائیں گے، جس میں سو موٹو کا اختیار ہے، یا پھر جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے، یا اس کے علاوہ باقی جو اختیارات ہیں سارے کے سارے سپریم کورٹ سے لے کر آئینی عدالت کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ اور جو سپریم کورٹ کی جو حیثیت ہے، بس وہ کہتے ہیں نا کہ بس ایک عمومی کیسز سننے اور اپیلوں کی حد تک وہ سپریم کورٹ رہ جائے گی۔ اب ان کی اندازہ لگائیں کہ پچھلے 2-3 سال کے اندر جو سپریم کورٹ کے ججز کی جو اندرونی لڑائیاں ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ آج سپریم کورٹ صرف وہ کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پہ بڑی میمز بن رہی ہیں کہ دعا یا بد دعا کے لیے بس رہ گئی ہے۔ کل کے ولاگ میں بھی ہم نے یہی آپ کے سامنے مینشن کیا تھا۔ اچھا، یہ ہے کہ اب بلاول بھٹو زرداری، سب سے پہلے موصوف کی ہم بات کر لیتے ہیں، یہ بڑے نظریاتی بنتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے ان کا اجلاس ہو رہا تھا جناب، یہ ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا کراچی میں، جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، NFC پہ بات نہیں کریں گے اور کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ حکومت نے بھی پھر وہی کیا کہ جناب NFC کے اوپر انہیں بات نہیں کی، باقی جو معاملات ہیں اس کے اوپر انہیں کہا کہ آئیں جی آپ بیٹھے ہمارے سامنے۔ اس میں یہ ہے کہ ان کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ نظریاتی لوگوں کی وہ جو چولہے ہل کر رہ گئی ہیں، ان کی جو ان کا حال ہوا ہے، اب انہوں نے اس میں جو مین خبر آج کے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، اس میں یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے 27ویں امینڈمنٹ کے پاس ہونے کے بعد سمجھے کہ پاس ہو گئی ہے، اٹ از ڈن، اور انہوں نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے کل، انہوں نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم سے صدر پاکستان کے اختیارات اور سویلین بالادستی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بھائی کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ صدر پاکستان کے اختیارات کیا رہ گئے؟ ان کے اختیارات ان کے وہی اختیارات ہیں، تمغے لگانا یا پھر تقریب حلف برداری، حلف لینا، یہ دو ہی اختیارات ہیں، اور کیا رہ گیا؟ مطلب صدر پاکستان کے پاس جو اختیارات ہیں، یہ تو گورنر کے پاس بھی یہی اختیارات ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ سویلین بالادستی بس کریں، اس کے اوپر آپ بھی یہ باتیں کریں گے تو بھائی اصل میں ہمیں افسوس کیا ہوتا ہے؟ ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ پہلے ماضی میں جس طریقے سے سیاست یہ لوگ چلاتے تھے، جس انداز میں، آج بھی اسی انداز میں سیاست چلائیں گے تو یہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ بھائی آج فوراً بندہ پکڑا جاتا ہے، یہ وہ دور نہیں ہے۔ اپنا انداز سیاست بدلیں، اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے جو گیم رولز ہیں جو گیمز کے، ان کو ذرا تبدیل کریں، بلکہ گیم ہی سرے سے کوئی اور لے کر آ جائیں۔ یہ کل کے جناب سینٹ کے اجلاس میں یہ ساری کارروائی آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ اچھا، بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہوئی، اس کے آگے جناب آگے یہ ہوا کہ یہ اعظم نذیر تارڑ ہیں، موصوف ہمارے جو وزیر قانون ہیں، انہوں نے سینٹ کی کارروائی میں جناب، اچھا یہ اعظم نذیر تارڑ ہیں، تھوڑا سا ہم ان کی آج کریٹیکلی دیکھتے ہیں اس معاملے کو۔ اعظم نذیر تارڑ جناب یہ وہ موصوف ہیں جو کہ وکالت کے دوران وکیل بھی ہیں بیسیکلی، انہوں نے آسمہ جہانگیر کے گروپ کے ساتھ جناب انہوں نے یہ منسلک رہے ہیں۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ مرحوم، اللہ ان کے گھر کی رحمت کرے اور انہیں کروٹ سکون عطا فرمائے۔
اچھا جو موصوفہ تھی مرحومہ ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی انسانی حقوق اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آئینی بالادستی اس کی آئینی بالادستی کے علاوہ انہوں نے عدلیہ کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی میں جناب انہوں نے گزار دی ہے. یہ موصوف پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ وہیں پر اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے سپریم کورٹ اور یہ ہے کہ جو نئی جو 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب 27ویں آئینی ترمیم میں جو کل کے ولاگ میں ہم نے آپ کے سامنے جو تفصیلات رکھی تھیں اس کو پکڑ کر پتہ نہیں کیا یہ کلابے ملاتے رہتے ہیں. اب موصوف کے جو وہ ہے اجیت جھنڈے تلے ان نے سیاست ان نے چلائی تھی، اب ان کی جو عدلیہ کی آزادی کا جو معاملہ تھا، کیا آج عدلیہ کی آزادی، ہم اعظم تارڑ صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں، کیا آج عدلیہ کی آزادی ویسے ہے جو آسمان جہانگیر صاحبہ کا جو خواب تھا؟ آپ خود اس کا جواب دے سکتے ہیں، اپنے ضمیر سے ہی پوچھ لیں. اچھا یہ ہے کہ جناب آگے آرٹیکل 248 جناب اس میں ایک منشن ہے کہ عدالتی استثناء ملے گا. فیلڈ مارشل کو عدالتی استثناء دیا گیا ہے. بھائی ان کے اوپر ویسے بھی کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ ریٹائرڈ آرمی چیف کے اوپر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ مشرف کے خلاف فیصلہ آیا نہیں تھا کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو وہاں پر لٹکایا جائے ڈی چوک میں، اس کا پھر کیا نتیجہ نکلا تھا؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب اچھا اس میں موصوف نے شہباز شریف صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں جناب وطن سے باہر تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ جناب یہ صدر پاکستان کے ساتھ ساتھ اور فیلڈ مارشل کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی یہ عدالتی استثناء کا جناب وہ بل پاس کیا گیا. اصل میں ہوا کیا ہے، اس کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ جناب صدر پاکستان تو آصف علی زرداری ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان کے لیے تو ویسے بھی جناب عدالتی استثناء تھا. اب اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ والوں نے کہا کہ بھائی صدر پاکستان کے لیے یہ ہے تو وزیر اعظم کے لیے کیوں نہ ہو. اب ان کے جناب 2 سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک انوشر رحمان ہیں، اس کے علاوہ دوسرے بھی ہیں موصوفہ نے، جناب 2 لوگوں نے مل کر جناب یہ کہا کہ جناب وزیر اعظم کے لیے بھی ہونی چاہیے. اچھا کیونکہ فیلڈ مارشل کے لیے بھی ہو چکا تھا، اب یہاں پر آ کے معاملہ اٹک گیا کیونکہ وزیر اعظم کے لیے اگر ہوگا تو یہ ہے کہ اگر معاملہ ریٹروسپیکٹیولی اگر دیکھا جائے ماضی کے قوانین پر بھی، ماضی کے معاملات کے اوپر جو وہ ہیں فیصلے ہیں ان کے اوپر بھی اگر لاگو کر دیا جاتا ہے عدالت کی طرف سے اگر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کے خلاف بھی جناب وہ لاگو ہو جائے گا، ان کو بھی عدالت سے ان کو رہائی مل جائے گی. تو یہ معاملہ اس طریقے سے آگے چلا کہ آخرکار فیس سیونگ کے لیے باقاعدہ طور پر بیان دینا پڑا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جناب اپنے اس پہ ایکس پر انہیں سوشل میڈیا پر انہیں اپنا بیان انہیں جاری کرنا پڑا کہ میں اس چیز کو قبول نہیں کرتا اور ہم عوامی نمائندے ہیں اور ہم عوام کے سامنے جواب دہ ہیں، تو اسی وجہ سے اس طرح کا جو استثناء ہے وہ میرے لیے جناب ناقابل قبول ہے. اچھا یہ جناب موصوف ہو گئے شہباز شریف صاحب. آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب 26ویں آئینی ترمیم میں جو سب سے بڑا جو پوائنٹ تھا، مین پوائنٹ تھا جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب اٹک گئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے، وہ تھا آئینی ترمیم جو کہ پھر مذاکرات کے بعد یہ تھا کہ جناب آئینی بینچ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. اب یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی جیسے ہی بات چلی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب بیان جاری کیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی باقیات اگر 27ویں آئینی ترمیم میں شامل کی گئیں تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اور فل ریزسٹنس ہم شو کریں گے. وہ ریزسٹنس کی تھوڑی سی آپ کے سامنے تفصیلات رکھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ قائمہ کمیٹی جناب ایک تشکیل دی گئی تھی سینٹ اور اس میں قومی اسمبلی کی طرف سے. اس میں یہ ہوا کہ جناب یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے معاملات کو وہ دیکھے گی. اس میں عالیہ کامران جناب یہ ہیں، یہ MNA ہیں JUIFA کی طرف سے. پہلے تو انہوں نے جناب اس قائمہ کمیٹی میں شرکت کی ہے، بعد میں ان کو کوئی فون کال آئی ہے جو بھی آئے انہوں نے کہا کہ نہیں میں جا رہی ہوں. اور یہ ہے کہ ان کو بعد میں باہر آ کے انہوں نے جناب بیان دیا کہ مجھے اندر ہی داخل نہیں ہونے دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. جس طریقے سے باقی جو دوسری جماعتیں ہیں جو اس میں وحدت المسلمین ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے یا پاکستان تحریک انصاف ہے یا باقی یہ جو ایک اپوزیشن کا جو ایک الائنس بنا ہوا ہے وہ بھی جناب اس میں شامل ہو گئی ہیں. اصل میں ہوا یہ ہے، اب اندازہ لگائیں 27ویں آئینی ترمیم میں وہی آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ جو سیاست ہے وہ جناب کہتے تھے وہ امیر ملت جناب ان کو خطاب ملا ہوا ہے اپنے مذہبی حلقوں کی طرف سے. ان کا وہ کہاں گئے جناب ان کی امیری اور وہ ان کی جو سیاست ہے، نظریاتی سیاست ہے، وہ کہاں چلی گئی ہے؟ اب اندازہ لگائیں یہ کل کیا کہہ رہے تھے، آج یہ کیا کہہ رہے ہیں موصوف. اصل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک یہ بھی مسئلہ ہوا کہ پچھلا جو 26ویں آئینی ترمیم جب لائی گئی تھی اس وقت ان کا جو گھر تھا اسلام آباد میں وہ سمجھے کہ ایک سیاسی جو جوڑ توڑ ہے اور پوری آئینی ترمیم صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے گرد ہی گھوم رہی تھی. لیکن اس مرتبہ ایسا ہوا کہ جو نمبر گیمز پورے ہیں حکومت کے، اسی وجہ سے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، تھوڑے سے پتلے نظر آئے. اسی وجہ سے موصوف اس بات پہ بھی غصہ ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب
اپوزیشن نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جناب جو کل جماعتی اپوزیشن ہے انہوں نے جناب اعلان کیا ہے تحریک تحفظ آئین کے نام سے جو آج کل کافی مشہور ہے، انہوں نے جناب اعلان کیا ہے کہ ہم ملک گیر احتجاجی تحریک کا اعلان کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سافٹ اینڈ کے اوپر بھی ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، جس میں جس طریقے سے پہلے وہ تھا جناب وہ اذان دی جاتی تھی چھتوں پر چڑھ کر، اور وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ میں نہیں مانتا یہ جو ایک حبیب جالب صاحب کا جو ریپ شعر ہے وہیں سے جناب اس کو وہ لیا گیا ہے جناب، میں نہیں مانتا ان الفاظ کو۔ اب یہ ہے کہ اس کو ایک سافٹ اینڈ کے اوپر بھی ایک تحریک شروع کرنے والے ہیں، اب یہ ٹویٹر پر چلے گی، فیس بک پر اور سوشل میڈیا کے اینڈ تک یہ چلے گی، لیکن یہ ہے کہ باہر نکلنا ڈیفینیٹلی منصور علی خان نے اس کو اس طریقے سے لیا ہے کہ جناب ان کو باہر نکلنا چاہیے، بھائی ان کی وہ مضبوطی نہیں رہی، اور یہ ہے کہ اگر وہ باہر نکلیں گے ساری قیادت گرفتار ہو جائے گی، آلریڈی ان کی پوری قیادت آلموسٹ مین جو لیڈرشپ ہے ساری پابند سلاسل ہے، اور اگر باہر نکلیں گے تو یہ رہی سے کثر پھر پولیس، پنجاب پولیس ہے یا اسلام آباد پولیس ہے یا جو سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے، یہ کسر نکالیں گے اور سب کو گرفتار کر لیں گے۔ کم سے کم یہ ہے کہ یہ میں نہیں مانتا، یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ آئیڈینٹی پالیٹکس کے لیے تو کافی ہے نا، چل تو رہا ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، یہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ خیر انہوں نے بھی اس چیز کا اعلان کر دیا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ علامہ ناصر عباس رضوی صاحب نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم جناب باقاعدہ طور پر احتجاجی تحریک کا اعلان کرنے والے ہیں، اور اس مرتبہ ڈو اور ڈائی والا ہمارا معاملہ ہوگا، اور اس میں ہم کافی حد تک جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم اس کو جناب کور کرنے کی کوشش کریں گے، جس طریقے سے احتجاجی تحریک اب باقاعدہ طور پر عوام بھی اس میں شامل ہوگی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اب اگلی خبر ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں کے پی کے سے۔ کے پی کے میں انہی جو احتجاجی تحریک ہے اس کے ساتھ وہ ان کو منسلک کیا گیا ہے۔ اس میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے جناب جو ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں سہیل خان آفریدی، موصوف نے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا تھا آرمی کے ریلیٹڈ، وہ جو مساجد کے اندر کتے باندھنے والے وہ جو بیان تھا ان کے خلاف اب ایک NCCIA جو سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہاں جناب موصوف کے خلاف FIR درج کر دی گئی ہے، اور یہ ہے کہ اس میں ایک شہری نے جناب FIR درج کروائی ہے کہ جناب انہوں نے ملک کی جو مقدس ادارے ہیں ان کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے، اور یہی نہیں انہوں نے وہ جو ویڈیو ہے اس کو سوشل میڈیا پر جناب اپلوڈ بھی کیا ہے، یہ بھی ان کے پر الزام لگایا گیا ہے، اور اس طریقے سے جو نقص امن ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں خلل ڈالنے کی جناب اس میں کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اب اندازہ لگائیں کہ یہ جو کیس ہے اب اس کو بعد میں استعمال کیا جائے گا، جس طریقے سے علی امین گنڈا پور کا وہ جو شراب والا وہ جو کیس تھا، ہر مرتبہ جناب ان کے تھوڑی سی وہ اپنی ٹون چینج کرتے، اسلام آباد کی عدالت سے جناب ان کے وران گرفتاری جاری ہو جاتے، اب یہ دوبارہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسیز کے دوبارہ یہ مزید 13 افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جس طریقے سے سعد الرحمان اور ڈکی بھائی اور وہ جو معاملہ تھا اور بیٹنگ ایپس والا اور جو دوسرے وہ جو معاملات تھے، خیر وہ ابھی ان میں خاموشی ہے، اس میں بھی 5 افسران کو سینئر افسران کو جناب گرفتار کیا گیا تھا، اور اس میں وہ بھی یہی تھا کہ جناب بلیک میلر ہیں اور یہ کال سینٹر سے یا دوسرے جو معاملات ہیں ان سے یہ رشوت لیتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اس کے ثبوت بھی سامنے آ چکے تھے، اور موصوف وہ جو فرحان چودھری صاحب تھے ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی تھی، اور اب یہ ہے کہ یہاں بھی یہ پنڈی چیپٹر ہے ان کا، وہاں بھی جناب ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں راولپنڈی کے اینڈ کے اوپر، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے 13 اور اچھا یہ بھتہ لینے کا جناب ان کے اوپر الزام ہے، یہ کال سینٹر سے جناب اب تک کے اطلاعات کے مطابق یہ 15 کروڑ روپے جناب بھتہ لے چکے ہیں مبینہ طور پر۔ اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب یہ ایک اور خبر ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، جس میں پشاور سے جناب یہ ایف آئی اے نے جناب ایک گینگ پکڑا ہے، جس نے جو کہ افغانیوں کو جعلی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ وغیرہ مہیا کر رہا تھا، کیونکہ اب یہ معاملہ بھی بڑا سرفیس آؤٹ ہو رہا ہے، جس طریقے سے افغانی اپنے ملک واپس جا رہے ہیں افغانستان، اب وہاں پر صاحب زیر اس طرح کے جو کیسز ہیں یہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، پہلے بھی اس طرح کے کیسز سامنے آئے تھے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس طرح کی پشاور کے اندر یہ کارروائی لائی گئی ہے، عمل میں لائی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ آخری خبر ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، جس میں شروع میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان نے بڑا ایک چھکا مارا ہے، اصل ہوا یہ ہے کہ پاکستان نے 6ٹھی بار ہانگ کانگ 6 یہ ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے، اس میں 6ٹھی بار جناب کامیابی سمیٹی ہے، فائنل میں کویت کو 43 رنز سے شکست دے دی ہے، 135 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کویت کی ٹیم 92 رنز پر جناب ڈھیر ہو گئی ہے، کپتان عباس افریدی نے 52 رنز کی اننگز کھیلی، عبد الصمد نے 42، خواجہ نافع نے 22 رنز بنائے، چیئرمین PCB محسن نقوی نے ٹیم کی فتح پر ٹیم اور قوم کو
مبارکباد پیش کی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہو سکے تو ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. السلام علیکم.